صداقت کی 3 قسمیں ہیں. چاہتے ہیں تھوڑی سی بات ہو؟ صداقت کی 3 قسمیں ہیں. صداقت بے اعتبار خبر، صداقت بے اعتبار وعدہ. تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی. صداقت بے اعتبار وعدہ، صداقت بے اعتبار عہد. یہ صداقت کی 3 قسمیں ہیں. جو وعدے کو پورا کر دے وہ صادق ہے بے اعتبار وعدہ. وعدہ کیا تھا کہ میں حاضر ہوں گا، وعدہ کیا تھا کہ آپ نے کہ مجھے آپ بٹھائیں گے، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا. صداقت بے اعتبار وعدہ. صداقت بے اعتبار خبر، سنا کہ فلاں جگہ ایسا ہوا، جیسا تھا جیسا ہوا تھا ایسے ہی میں نے آپ کو آ کے بتا دیا. یہ صداقت بے اعتبار خبر ہے. صداقت بے اعتبار عہد، ایک تو خبر ہے جسے منتقل کر دیا تو یہ صداقت بے اعتبار خبر. ایک میرے اور آپ کے درمیان کچھ بات طے ہوئی تھی، صداقت بے اعتبار وعدہ. ایک میرا اور آپ کا یعنی ہمارے اللہ کے ساتھ بھی کوئی پیمان ہے، کوئی طے شدہ عنوانات ہیں کہ اس نے ہم پر، ہم نے اس کے لیے کچھ طے کیا ہے. اس نے جو ہمارے لیے طے کیا ہے اور ہم نے اس کے طے کیے ہوئے کو جو تسلیم کیا ہے، اسے کہتے ہیں صداقت بے اعتبار عہد. عہد اللہ سے کیا ہوا عہد. اچھا، اس لفظ کو میرے محترم سننے والے، ذوق علمی رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. من المؤمنین رجال، قرآن کی آیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. عہد اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مردانہ وار زندگی گزارنے والے ہیں، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. فمنہم من قضا نہبہ، کچھ وہ ہیں کہ جن کا وقت گزر گیا، یعنی انہوں نے کام کر دکھایا، انہوں نے محنت کر دکھائی، عہد پورا کر دیا. ومنہم من ینتظر، اور کچھ ہیں جو اپنے عہد کے منتظر ہیں کہ کب ہمارا وہ عہد پورا ہوتا ہے. وما بدلوا تبدیلا، اور یہ جو اللہ سے عہد کرنے والے ہوتے ہیں نا، اپنا عہد توڑتے نہیں ہیں، یہ اپنا عہد پورا رکھتے ہیں. یہ وہی آیت ہے میرے عزیزو جو عاشور کے دن اصحاب امام حسین ایک دوسرے کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے کہ ہمارا اپنے اللہ سے کوئی عہد ہے. صلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد. اچھا میرے بچوں، میرے کم سن ساتھیوں، یہ بحث میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ موضوع امام رضا، موضوع ائمہ اہل بیت کے ساتھ چلنا ہے. اللہ نے کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے صلاحیتوں کو ایجاد کرنا ہوگا. ہر ایک کے ساتھ نہیں چل پاتا جی. پردادا کے ساتھ پڑپوتا 2 گھنٹے نہیں بیٹھ پاتا. فلاں جگہ سے اگر کوئی مثلا ماحول ایسا ہو تو یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا. ہر ایک کے بس کی نہیں ہے سچوں کے ساتھ چلنا. سچوں کے ساتھ چلنے کے لیے کم سے کم خود کو سچا ہونا بھی ضروری ہے. وہ ہیں اللہ کی طرف سے بنائے گئے سچے، یہ ہیں انہیں دیکھ کر سچ اختیار کرنے والے مومن. ہوتا ہے یہ انسان ہے، فطرت ہے. میں اور آپ اگر 2 گھنٹے تک کسی گلاب بیچنے والے کے تکے پہ بیٹھ جائیں تو 4 گھنٹے تک ہمارے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. یہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر اس پہ چڑھتا ہے. اگر آمادہ ہے تو ایک مثال دوں، ہم سب اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں. ہم سب اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں. جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں. جس چیز میں کمزور ہیں دوسرے کا اثر ہم پر ہو رہا ہوتا ہے. حتیٰ جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے یعنی اس کا اثر ہم پہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کے لہجے میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں اپنے بچوں کو، 25 سال کا ہو کے گیا تھا امریکہ، 1 سال میں لوٹا ہے تو توتلا ہو کے بول رہا ہے. یہ اردو پنجابی بھی توتلا ہو کے بول رہا ہے. بھئی کیا ہو گیا ایسے؟ کہ انگریزی بولتا ہوں. تو تم نے انگریزوں کو پنجابی سکھائی؟ تم نے انگریزوں کو اردو سکھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ تم کمزور ہو، تم اپنی زبان پر اعتبار ہی نہیں کرتے، تم بد اعتماد ہو. تم سمجھ رہے ہو ہماری زبان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، زبان تو وہ زبان ہے، باقی تو سب گونگے ہیں. تو اب ہم وہاں سے سیکھ کر آئے تو اس کا لہجہ بھی ان جیسا ہو جاتا. اثر پذیر، اثر قبول کرنے والا. اور جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ اثر پذیر نہیں ہوتے، وہ اثر گزار ہوتے ہیں، وہ اثر چھوڑنے والے ہوتے ہیں. سب سے اچھی مثالوں میں ایک اچھی مثال وہ علامہ اقبال کی ہے. اسی شہر میں ان کا مرقد ہے. وہ جب جرمنی پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا میں انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا. اتنا مضبوط انسان تھا کہ وہاں کی زبان تبدیل کرنا پڑی، اور ان کی وجہ سے میونخ یونیورسٹی کی زبان کو، وہاں کی تعلیمی زبان کو انگریزی کیا گیا. آج تک میونخ یونیورسٹی کے اندر ان کی
تصویر اور ان کا نام لکھا ہوا ہے, وہاں جرمنی میں ان کے نام کا روڈ بنا ہوا ہے, وہاں اثر چھوڑ کر آئے. انہوں نے کہا بھائی میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا, میں تو انگریزی میں پڑھوں گا, اور ان کی وجہ سے وہاں انگریزی میں تعلیم شروع ہوئی. اچھا اقبال تو واپس آ کر غیر انقلابی ہو جاتے نا, وہ جو تصور پاکستان پیش کرنے والا اقبال, وہ جب وہاں کی رنگینیاں اور وہاں کی ٹھنڈکیں محسوس کر کے آئے تو واپس آ کے تو اسے غیر انقلابی ہو جانا چاہیے تھا. وہ بیداری اور سمجھداری اور فلسفہ خودی اور فلسفہ بے خودی اور فلسفہ محبت اور فلسفہ عشق اور فلسفہ عشق کا محور نبی مکرم کی ذات. ہاں, یہ علامہ اقبال کے فلسفے میں فلسفہ عشق سے مراد عشق محمدی ہے. وہ کہتے ہیں جو عشق محمدی نہیں رکھتا وہ انسان ہی نہیں ہے. انسانی تقاضوں کو وہ پورا کر پائے گا جو محمد مصطفیٰ سے عشق کرتا ہو. یہ اقبال کا فلسفہ عشق ہے. مجھے توفیق ہوئی ہے آیت اللہ خامنائی نے جو 1986 میں تہران یونیورسٹی میں علامہ اقبال پر 3 روزہ سیمینار سے خطاب کیا تھا. 3 روزہ سیمینار کی افتتاحیہ سے خطاب کیا تھا. جی یہ ایرانی کیوں دیوانے ہیں علامہ اقبال کے, یہ ایرانی کیوں عاشق ہیں علامہ اقبال کے. کوئی ایرانی شخصیت نہیں آتی مگر وہ علامہ اقبال کو سلام کرنے ضرور جاتا ہے. ہمارے تو شاید ان بچوں نے آج تک مزار ہی نہ دیکھا ہو. میں تمہارا نہیں مثال دے رہا ہوں, تم مت بول دینا کہ میں گیا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو شاید میں خود زندگی میں 2 دفعہ گیا ہوں. لاہور والے کتنی دفعہ گئے ہیں, پاکستان والے, دنیا جہان کے لوگ. ایک خاص طور پر ایرانی 15,000 اشعار میں 9,000 اشعار ان کے فارسی میں, 6,000 اشعار ان کے اردو میں, تو زیادہ انہوں نے فارسی میں کہا ہے. تو اس خطاب میں جو حضرت آیت اللہ خامنائی رہبر انقلاب نے 1986 میں تہران یونیورسٹی میں علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال, جسٹس جاوید اقبال اس میں مہمان خصوصی تھے, انہوں نے رہبر کی تقریر بیٹھ کے سنی تھی. تو اس میں انہوں نے 2.5 گھنٹے خطاب کیا, اور 2.5 گھنٹے خطاب کرنے کے بعد کہنے لگے کہ میں جو یادداشتیں لکھ کر لایا تھا کہ مجھے اقبال پر یہ بھی بتانا ہے یہ بھی بتانا ہے, وہ میں آدھی بیان کر پایا ہوں, اور آدھی تو میں بیان ہی نہیں کر پایا. انہوں نے خدا حافظ بول دیا, خطاب ختم کر دیا, اٹھ کے چلے گئے, پھر آ گئے دوبارہ. عجیب رنگ تھا. اس سب سے پہلا جملہ آیت اللہ خامنائی نے فرمایا کہ میں علامہ اقبال کا عاشق ہوں, اقبال میرا مرشد ہے. کیونکہ اس فارسی کے خطاب کا اردو میں ترجمہ کرنے کی توفیق مجھے بھی ہوئی ہے, وہ ابھی بہت اچھی انداز سے چھپنے جا رہی ہے دوبارہ سے وہ کتاب. تو اس میں وہ واپس آ گئے, اور واپس آ کے پھر کہنے لگے کہ کچھ باتیں رہ گئیں, کم سے کم ایک بات اور سن لو. یعنی یہ شوق تھا ان کا. اور پھر ایک مرتبہ ایک بات اور علامہ اقبال پہ کہی, اس میں بڑے انہوں نے کام کی باتیں کہی ہیں. وہ جب کتاب چھپ جائے تو اللہ کرے آپ تک وہ پہنچے اور آپ اس کو دیکھیں. جو ان کے خطاب کو اردو ترجمہ کچھ حاشیوں کے ساتھ, کچھ تشریحات کے ساتھ ہم نے کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اقبال کے فلسفوں پر جو مثالیں دیں تو وہ فارسی شعروں کی دیں کہ علامہ اقبال نے اس فلسفے پہ یہ شعر کہا ہے, اس فلسفے پہ یہ شعر کہا ہے. مجھے کبھی موقع ملے تو اقبالیات پر خمسہ پڑھوں, یعنی علامہ اقبال نے جو اہل بیت کے لیے کہا ہے, کیونکہ مجلس کا موضوع تو اہل بیت ہے نا, وہ بیان ہو کہ علامہ اقبال اور اہل بیت. تو وہ جو فارسی مثالیں دے رہے تھے, تو اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کی مثال اردو میں دینی ہے ہمیں. تو جو علامہ اقبال کے فارسی کلام کو پاکستان اقبال اکیڈمی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے, منظوم ترجمہ کیا ہے, اس میں بعض اشعار کے ترجمے نہیں ملتے. تو یہ بھی توفیق ہوئی, تھوڑا بہت تک بندی کر لیتا ہوں, تو کچھ اشعار ہم نے اردو میں اس کو نظم بھی کیا جو اس میں شامل کیا ہے. اقبال وہاں جا کر کہتے ہیں کہ میں تو انگریزی میں پڑھوں گا. واپس آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ انقلابی نہیں رہے اور شدید انقلابی ہو گئے. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا, ہماری تو چال بدل جاتی ہے, ہمارا تو لہجہ بدل جاتا ہے, ہمارے تو کپڑے بدل جاتے ہیں. اقبال جب واپس آئے تو اور زیادہ انقلابی ہو گئے. اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ اقبال نے خود کو سمجھایا کہ اثر گزار بنو. جب میں اور آپ پہلے سے ذہن میں بٹھا لیں گے نا کہ ہمیں اثر گزار بننا ہے, اثر پذیر نہیں بننا, تو ہم پہنچ جائیں گے اس منزل تک. لیکن جب میری کوئی نیت ہی نہ ہو, کورا خالی جا کر کاغذ اترے کسی میدان میں, تو جو چاہے گا لکھ دے گا اس کے اوپر. لیکن اگر پہلے سے میں طے کروں, ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بزرگ مجھے کچھ دیر برداشت کریں, یہ جوان بچوں سے بات کر رہا ہوں, پہلے سے اگر میں نے اپنا ایک نظریہ پختہ کیا ہوگا کہ بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, معصوم نے یہ کہا ہے, تو میں ادھر اثر چھوڑوں گا, وہاں سے اثر لوں گا نہیں. جی اقبال جو وہاں سے اثر چھوڑ کر آئے, اثر لے کر نہیں آئے, انہوں نے 2 مصروں میں اس کا فلسفہ بتایا ہے. اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ فرنگ یورپ مغرب, اس کی جو دانش, اس کی جو علم اور اس کا جو علم ہے, اس کی جو تعلیم ہے, اس سے میری آنکھیں پھٹی نہیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علیہ.
सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, मेरी आंख में तो मदनी सुरमा लगा हुआ है, नजफी सुरमा लगा हुआ है। तो जिसके पास मोहम्मद और अली हो वो किसी फला सर और किसी फला सर से थोड़ी घबराता है। दुनिया के सर होंगे सर, मगर हमारा तो सब कुछ मोहम्मद और अली है। जो इन्होंने हमें दिया है उससे ज्यादा किसी के पास देने को कुछ है ही नहीं। तो इतना सरमाया छोड़कर हम किसी और चीज की तरफ डाल टपकाएं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अजीजो, सच्चों के साथ चलना, ये असल फलसफा इसका मेरे जवानों पे रोशन हुआ कि हम जब इनके साथ जुड़ जाएंगे तो फिर हमारी क्लास ऊंची हो जाएगी, हमारा मयार ऊंचा हो जाएगा, हमारे सोचने का अंदाज ही कुछ और हो जाएगा, हमारी ऐनक ही कोई और होगी, हम देखेंगे किसी और जाविये से। ये फलसफा है सच्चों के साथ चलने का। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ।